اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا فائدہ جو ہوا، ملک ریاض صاحب نے فائدہ عمران خان صاحب اینڈ مسز عمران خان کو دیا، اور فائدہ اس طرح دیا، وہ کہتے ہیں کہ ڈونیٹ کیا انہوں نے القادر ٹرسٹ کو لینڈ اور بلڈنگ۔ اب ہم سب کو پتہ ہے کہ ڈونیشن دینا کسی طرح، وہ جو ٹرسٹی ہوتے ہیں یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ڈونیشن آپ جب کسی چیریٹی کو دیتے ہیں تو فائدہ صرف چیریٹی کا ہی ہوتا ہے۔ آپ عیدی ٹرسٹ کو جب آپ پیسے دیتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، تو آپ عیدی ٹرسٹ کے اونرز کو یا ٹرسٹیز کو آپ ڈونیشن نہیں دیتے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ عیدی کے جو چیریٹی کے جو آبجیکٹس ہیں، جو پرپز ہیں، جو ان کے مقصد ہیں، مقاصد ہیں، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ شوکت خانم کو پیسہ دیتے ہیں، کوئی ڈونیٹ کرتے ہیں، تو وہ ٹرسٹیز تک جا ہی نہیں سکتا پیسہ قانونی طور پہ، ان کو کوئی بینیفٹ نہیں ہو سکتا، وہ صرف ان کینسر پیشنٹس کو ہو سکتا ہے جو کینسر پیشنٹس جو ہیں جن کا مفت علاج ہو رہا ہے۔ اسی طرح نمل یونیورسٹی ہے، القادر یونیورسٹی کس لیے بنائی گئی؟ یہ بھی ایک چیریٹیبل نان پروفٹ ٹرسٹ ہے، اور اس کا بینیفٹ کسی صورت میں عمران خان صاحب یا مسز عمران خان کو نہیں ہو سکتا۔ اس کا بینیفٹ ان سٹوڈنٹس کو ہونا ہے جو وہاں مفت پڑھیں گے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نیب کا اپنا وٹنس، نیب کا اپنا وٹنس کیا کہہ رہا ہے، میں اس کو بھی ذرا پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ نیب کا وٹنس کہتا ہے اٹ از کریکٹ، اوتھ پہ کہہ رہا ہے، کیس میں کہہ رہا ہے، اور نیب کا جج اس کو اگنور کر رہا ہے۔ اٹ از کریکٹ دیٹ دا بینیفیشری آف دا اماؤنٹ ٹرانسفرڈ فرام دا اکاؤنٹس آف بیریا ٹاؤن لمیٹڈ تھرو بینکنگ چینل اینڈ ڈونیشنز میڈ ان کائنڈ از القادر اونلی اینڈ ناٹ دا ٹرسٹیز نیملی عمران خان نیازی اینڈ بشرا عمران۔ یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ٹرسٹ ہے، اس کا جو ڈونیشن اس کو دی گئی ہے، یہ صرف القادر یونیورسٹی کے لیے ہے، صرف اونلی کا لفظ، اینڈ ناٹ دا ٹرسٹیز، اور ٹرسٹیز کو نہیں۔ آگے کہتے ہیں اٹ از کریکٹ دیٹ فرام دا ڈونیشنز ڈونیٹڈ بائی بحریہ ٹاؤن نو ٹرسٹی کین کلیم انٹائٹلمنٹ اور اینی رائٹ آن لینڈ اینڈ بلڈنگ اینڈ فنڈز ایکسیٹرا۔ وہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں کہ کوئی بھی ٹرسٹی جو ہے وہ یہ جو ڈونیشن ہوئی ہے لینڈ اور بلڈنگ کی، اس کے اندر کوئی بینیفٹ لے ہی نہیں سکتا۔ اٹ از کریکٹ دیٹ ایز پر مائی ریکارڈ نو بینیفٹ واز ایور obtained بائی عمران خان نیازی اینڈ بشرا عمران فرام دا ڈونیشنز ڈونیٹڈ بائی بحریہ ٹاؤن لمیٹڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ریکارڈ کے مطابق کوئی بینیفٹ نہیں لیا عمران خان اور بشرا بی بی نے۔ اٹ از کریکٹ دیٹ ایز پر ریکارڈ پروڈیوسڈ بائی می the trustees did not receive any personal benefit from the donations made by Bahria Town, and as per terms and conditions of the deed, no trustee can obtain any personal benefit in the future. انہوں نے کہا نہ پاسٹ میں لیا بینیفٹ، نہ اب لیا، نہ فیوچر میں، مستقبل میں بھی کوئی بینیفٹ عمران خان اور مسز عمران خان نہیں لے سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نیب کا وٹنس میں پڑھ رہا ہوں، اگر آپ یہ دیکھیں گے ڈاکیومنٹ تو میرے سے لے لیجئے گا بے شک۔ It is correct that as per record no trust property income shall be paid, transferred directly or indirectly by way of profit, dividend, bonus to any of the trustees or their relatives. انہوں نے کہا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بھی کوئی فنڈز کا بینیفٹ وہ نہیں لے سکتے۔ یہ آن اوتھ نیب کا وٹنس کہہ رہا ہے۔ It is correct that trustees never ever utilized personally the land and building donated by Bahria Town for the purpose of Al-Qadir. آگے جا کے یہ وٹنس کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عمران خان، بشرا مسز عمران خان نے تو کبھی وزٹ بھی نہیں کیا، لیکن مسٹر عمران خان 3 بار آئے، اور جب 3 بار آئے تو ایون جو ریفریشمنٹ ہوتی ہے، پانی اور چائے، وہ بھی القادر کے پیسوں سے نہیں لیا انہوں نے، وہ بھی خود کہا، یہ مانتا ہے۔ نو ریمونیشن ہیز ایور بین ڈران بائی دا ٹرسٹیز۔ عمران خان نیازی visited trust premises on 3 different occasions. No expenditures were incurred by travelling visit refreshment of Imran Khan Niazi by the trust for his visits to Al-Qadir University. یہ ہے عمران خان صاحب کا کیریکٹر، کہ وہ اپنے اس القادر ٹرسٹ سے، میں بھی ہوتا تو شاید میں بھی جا کے چائے تو پی لیتا، وہ انہوں نے چائے بھی نہیں وہاں سے پی کہ یہ پیسہ میرا نہیں، یہ تو پیسہ القادر ٹرسٹ کا ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہی وٹنس کیا کہتے ہیں، یہی وٹنس
یہ کہتے ہیں it is correct that as per record the land, building, facility, infrastructure and amenities constructed are exclusively for the benefit of the trust. It is correct that it is for the benefit of the students and the staff and the officers of the Al-Qadir University only. تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو سارا جو پیسہ ہے یہ بینیفٹ جو لگایا ہوا ہے یہ ان کے اپنے وٹنس کہہ رہے ہیں کہ بینیفٹ ہوا ہے عمران خان صاحب کو, وہ تو دور دور تک کوئی بینیفٹ نہیں. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ لینڈ جو تھا, جو کہتے ہیں کہ یہ لینڈ ڈونیٹ کیا, یہ کیا اپریل 2019 میں, اپریل 2019. اور جو کابینہ کا فیصلہ آیا, یا فیصلہ جس کو کہتے ہیں کہ فیصلہ کیا اور بینیفٹ لیا, وہ دسمبر 2019 میں فیصلہ کیا کابینہ نے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بینیفٹ پہلے ہو اور جو فائدہ ہے وہ پہلے اور کام بعد میں ہو؟ یہ تو الٹی بات بنتی ہے. یہ ڈیٹس میں پڑھتا نہیں ابھی آپ کے لیے, لیکن PW5 اور PW35 دونوں یہ کہتے ہیں کہ لینڈ جو تھا وہ تو پہلے ہی ٹرانسفر ہو چکا ہوا تھا اپریل میں, اور ٹرسٹ کو ٹرانسفر ہوا تھا, القادر یونیورسٹی کو ٹرانسفر ہوا تھا. اس کا کوئی بینیفٹ جس طرح میں نے کہا عمران خان صاحب کو نہیں, لیکن وہ بینیفٹ اگر تھا بھی تو وہ پہلے کیسے ہو سکتا ہے کام سے کہ بینیفٹ ہو. اور ایک اور بڑی آخری انٹرسٹنگ بات آپ سے کر دوں جو جج صاحب نے مس کی, وہ یہ ہے کہ یہ جو پیسہ تھا جس طرح میں نے کہا پہلے ہی آ گیا تھا پیسہ کابینہ کے فیصلے سے پہلے, جس میں کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن جو نیکسٹ ٹرانچ آئی وہ کب آئی؟ وہ 22 کو, وہ آئی 11/5/2022 کو. PTI کی حکومت تب نہیں تھی. تو اگر یہ پیسہ اگر آیا, اگر حکومت کا یہ خیال تھا, کیونکہ ہماری تو حکومت تھی نہیں اس وقت جب پیسہ فردر آ رہا تھا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, 34.434 ملین, جب یہ پیسہ آ رہا تھا تو حکومت کو اگر خیال تھا کہ ہمارا پیسہ ہے یا یہ کرائم کا پیسہ ہے, چوری کا پیسہ ہے, تو روک لیتی اس کو. آج تک انہوں نے سپریم کورٹ کو ریکویسٹ نہیں کی کہ یہ چوری کا پیسہ ہے, یہ ہمیں نہیں. سو یہ کیس بڑا کلیئرلی ان چاروں پوائنٹس پہ ختم ہو جاتا ہے. اور جہاں تک مسز عمران خان صاحب کا تعلق ہے, صاحبہ کا تعلق ہے, مسز عمران خان تو کابینہ کا حصہ ہی نہیں ہے. ان کے خلاف کیس پیورلی سیاسی طور پہ بنایا گیا. جیسا عمران خان صاحب نے خود کہا, یہ کیس اس لیے بنایا گیا کیونکہ وہ ان کو پریشر میں رکھنا چاہتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں پریشر نہیں لوں گا اس چیز کا. اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس کیس کو اب آپ ہائی کورٹ میں کنٹیسٹ کریں. میری نظر میں عوام کو, میں آج گیا تھا ایک جگہ اور وہاں کوئی سیکورٹی گارڈز تھے کھڑے ہوئے اور میرے ساتھ اس طرح ڈسکس کر رہے تھے اس کیس کو, القادر کیس کو, ایک ایک شک کو, جس طرح کے وہ وکیل ہوں. تو یقینی طور پہ اب جو میں نے کہا ہے, جو میں نے باتیں بتائی ہیں, اب آپ خود ہی اس کو جج کریں کہ یہ کیس میں کتنی جان ہے. باقی جو اور کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو اپنے دماغ سے نکال دیجئے. یہ 4 پوائنٹس ہی دیکھیں گے آپ تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کیس جو ہے وہ فیکچولی بالکل بے بنیاد جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے, اور کوئی شک نہیں ہے کہ یہ